قبر پر فاتحہ پڑھنا شرک، قبر پر چادر چڑھانا شرک، قبر کا بوسہ لینا بھی شرک ہے، یہاں تک کہ قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بھی شرک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آئیے آج ہم بات کریں گے اسی ٹاپک پر جو آپ نے ابھی سماعت کیا ہے۔ اس سے پہلے ایک بات ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یقیناً ہم گزارش کرتے ہیں آپ سے کہ ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچتی رہیں، اور ویڈیو کو اگر آپ پسند کرتے ہیں تو پھر لائک بھی کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے۔ تھینکس کا بٹن دبا کر جو ہمارے ویڈیو کے نیچے آپ کو دکھ رہا ہے، آپ ہمیں سپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو چلیے آتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ ایک ہمارے سبسکرائبر ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اولیاء اللہ کے قبر شریف کا جب عرس پاک ہوتا ہے تو ان کے قبروں کو جس طرح غسل دیتے ہیں تو کس طرح غسل دینا چاہیے قبر شریف کو، اس کا طریقہ ہم بتا دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تحقیق بھی ہم کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس طریقے کو ہم یقیناً ایک ویڈیو کے ذریعے ضرور بتائیں گے کہ کس طرح اولیاء اللہ کے قبروں کو اس کے موقع پر غسل دینا چاہیے، اور یہ قرآن و سنت سے کس طرح ثابت ہے۔ آئیے درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ قبر کی زیارت کرنا شرک ہے، قبر والوں کو پکارنا شرک ہے، قبر کا بوسہ شرک ہے، قبر پہ پھول چڑھانا شرک ہے، قبر پہ چادر چڑھانا شرک ہے۔ یہ ایسی کون سی توحید ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی شرک بول رہی ہے، اور ایسی باتوں سے بندہ مشرک ہوتا ہے؟ تو یہ توحید نہیں بلکہ توحید کی دو قسمیں ہیں، ایک توحید رحمانی ہوتی ہے اور ایک توحید شیطانی ہوتی ہے۔ توحید رحمانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے آگے عبادت کی نیت سے جھکا جائے اور اللہ والوں کے آگے ادب کی نیت سے جھکا جائے، اس کو توحید رحمانی کہتے ہیں۔ یہ ہدایت والی توحید ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو اپنے آگے بھی جھکایا اور آدم کے آگے بھی جھکایا، اپنے آگے جھکایا عبادت کے لیے، آدم کے آگے جھکایا ادب کے لیے۔ اور جو اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے آگے جھکے اور آدم کے آگے نہ جھکے، اللہ والے کے آگے نہ جھکے، وہ ابلیس ہو گیا، اور قیامت تک جو اس نقش قدم پر چلیں گے وہ ابلیسی کہلائیں گے، اور ایسی توحید کو ابلیسی توحید اور شیطانی توحید کہا جاتا ہے۔ توحید شیطانی یہی ہوتی ہے کہ بندہ اللہ کے آگے 1000 بار جھکنے کو تیار ہوتا ہے لیکن اللہ والوں کے آگے ایک بار بھی جھکنے تیار نہیں ہوتا، جس طرح ابلیس نہیں ہوا تھا۔ اور رحمانی توحید وہ ہوتی ہے کہ بندہ اللہ کے آگے بھی جھکتا ہے لیکن عبادت کی نیت سے، اور اللہ والے کے آگے جھکتا ہے تو ادب کی نیت سے، جس طرح فرشتے آدم کے آگے جھکے تھے۔ تو آج ہم بات کریں گے انہی باتوں کو لے کر کہ کس طرح ادب کرنا چاہیے اللہ والوں کی قبروں کا، قبروں کی زیارت کا حکم کیا ہے، اور کیا قبر والے موجود ہوتے ہیں، ہماری پکار سنتے ہیں، کیا ان کو پکارنا شرک ہے یا پھر پکارنا جائز ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ قبر کی زیارت کرنا، یہ قبر کی زیارت سنت رسول ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پہلے میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، آج اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو۔ اللہ کے رسول کی یہ حدیث بتا رہی ہے کہ قبروں کی زیارت شرک نہیں، سنت رسول ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 قبروں پر ٹہنیاں توڑ کر گاڑ دی تھیں، لگا دی تھیں، فرمایا تھا کہ جب تک یہ تازی رہیں گی ان پر عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی، یعنی عذاب ان پر کم ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تازی چیز قبر پر ڈالنا بھی نبی کی سنت ہے۔ پھول ڈالتے ہیں گلاب کے تو گلاب کے پھول تازے ہوتے ہیں، اور ہر تازی چیز اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہے۔ جب تک اس قبر پر ذکر ہوتا رہے گا اللہ کے عذاب سے وہ بندہ محفوظ رہے گا۔ اب بات یہ ہوتی ہے کہ چلو عام بندوں کی قبر پر اگر پھول ڈالیں تو عذاب کم ہو جاتا ہے، خاص بندوں کی قبر پر کیوں پھول ڈالتے ہو؟ ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، خاص بندوں کی قبر پہ پھول چڑھانا یہ خدا کی سنت ہے۔ خدا تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے انہیں پھول پیش کیا کرتا ہے کیونکہ یہ ان کے اکرام اور استقبال کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہوئے پھول لے جانے سے، ان کی قبر پہ پھول چڑھانے سے، یہ ایک فرشتوں کی سنت جو اللہ کو پسند ہے یہ ادا ہو جاتی ہے۔ دوسرا، ان پھولوں کے ذکر کرنے سے اللہ کے ولی کے درجوں میں اور اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اب رہی بات قبر کی زیارت ہم نے سن لی، قبر پہ پھول چڑھانا ہم نے سن لیا، اب ان کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یا پھر ان کو پکارنا۔ تو بھئی دعا کرنے کی حضور اکرم علیہ السلام نے کہاں بھی ممانعت نہیں فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ قبر کے پاس جاؤ تو دعا مت کرو، صرف قبر کی زیارت کرو، نہیں، بلکہ حضور اکرم علیہ السلام کے صحابہ ہم کو دکھاتے ہیں کہ جب قبر رسول پر آتے تھے تو اس طرح ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے تھے اللہ کے رسول کی قبر پہ جا کر۔ اور پھر خود حضور اکرم علیہ السلام نے جنت البقیع میں شعبان کی جب 15ویں شب تھی، 13، 14، 15 3 راتوں کا بھی ذکر آیا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام قبروں کے سامنے
دعا کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر، پتہ کیا چلا قبروں کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بھی نبی کی سنت ہے۔ اب رہی بات قبر کا بوسہ لینا، قبر کا بوسہ لینا کوئی شرک بات نہیں ہے۔ حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں، وہ بھی ایک پتھر ہے، اس کو بھی چومتے ہیں، عبادت کی نیت سے نہیں بلکہ تعظیم کی نیت سے، ادب کی نیت سے، تو اللہ رب العزت اس کا ادب اور اس کی تعظیم کے صلے ہمارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے ولی کا مزار اگر کوئی چوم رہا ہے، شرک نہیں ہے بلکہ یہ ادب میں چومنا ہے۔ ایک صحابی حضور اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ کے رسول نے جب ان سے فرمایا کہ اگر تم جنت کی چوکھٹ کو چومنا چاہتے ہو والدین کے قدموں کو چومو، صحابی نے عرض کیا حضور اگر والدین میں سے کوئی انتقال کر گیا ہو تو کیا کرے؟ حضور نے ارشاد فرمایا ان کی قبر پہ جاؤ اور ان کی قبر کو چوم لو، جنت کی چوکھٹ چومنے کے برابر ہے۔ تو والدین کی قبر کو چومنا جب شرک نہیں ہوا تو اللہ کے ولی کی قبر کو چومنا کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ اب بات یہاں پر آتی ہے کہ ولی نہیں سن سکتے، نبی نہیں سن سکتے، جب تک وہ زندہ رہتے ہیں ان سے ہم مدد مانگ سکتے ہیں کیونکہ وہ ہم میں موجود ہوتے ہیں۔ اب وہ انتقال کر گئے، ہم میں موجود نہیں ہوتے، اس لیے ان کو نہیں پکارنا چاہیے۔ تو یہ آج کے گمراہ لوگوں کا عقیدہ ہے، انجینئر مرزا جیسے پاکھنڈی لوگوں کا عقیدہ ہے، ان گمراہ لوگوں سے ہم کو بچنا چاہیے۔ آج ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ انجینئر مرزا کا کہنا ہے کہ حضور موجود نہیں ہے۔ چلیے قرآن سے پوچھتے ہیں، کیا قرآن کہتا ہے کہ حضور آج موجود ہیں؟ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ آج بھی تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ آج بھی امت میں سرکار موجود ہیں۔ انجینئر مرزا اور اس جیسا عقیدے رکھنے والے اگر کچھ بھی کہتے پھریں ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم اللہ کی سنیں گے، کسی ملا کی نہیں سنتے۔ تو ٹھیک ہے، قرآن تو کہہ دیا کہ حضور آج بھی موجود ہیں۔ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی لوگوں کے کہ حضور آج موجود ہیں تو ہم کو نظر کیوں نہیں آتے؟ ٹھیک ہے، ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر اللہ کے رسول آج موجود ہیں ہم کو کیوں نظر نہیں آ رہے؟ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضور اسی طرح آج بھی موجود ہیں امت میں۔ حضور اکرم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہ واقعہ ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فیل میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے حبیب کیا آپ نے اس واقعے کو نہیں دیکھا جو ہاتھی والوں کا واقعہ تھا؟ پتہ کیا چلا حضور کی پیدائش نہیں ہوئی، حضور کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے، لیکن اللہ کے رسول کی شان بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ پیدا ہونے سے پہلے بھی حضور اس واقعے کو دیکھ رہے تھے۔ کیا حضور کو لوگ اس وقت دیکھ رہے تھے؟ نہیں، حضور اپنے والدہ ماجدہ کے پاک بطن میں موجود تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ سے اس سارے واقعے کو دیکھ رہے تھے۔ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جس طرح حضور اپنی ماں کے پیٹ سے اس واقعے کو دیکھ رہے تھے، آج اپنی قبر سے ساری امت کے حالات بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ سرکار مدینہ علیہ السلام کی شان ہے، اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی ہے کہ وہ آج بھی امت کے اندر موجود ہیں، امت میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے اپنی امت کے اولیاء اللہ کو شان عطا فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی حاجت روائی کے لیے اپنے پیارے بندوں کو پیدا فرمایا۔ لوگ ان کی بارگاہ میں اپنی پریشانیاں اور دکھڑے غم لے کر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیک بندوں کی دعاؤں کے صدقے ان کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اولیاء اللہ سے محبت رکھنے اور ان سے الفت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔